بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج سنڈے ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہر سنڈے کو جو ہمارے سوالات ہوتے ہیں ان میں سے ہم اہم اور ضروری 10 سوالات کو لیتے ہیں اور ان کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہ و فتاوی کی معتبر اور مستند کتابوں کے حوالوں سے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے آج بھی ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال عاطف بھائی کا دلی سے ہے کہ مفتی صاحب یہ بتلائیے کہ سحری کھاتے ہوئے اگر اذان شروع ہو جائے تو روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے گا، فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے فقہ حنفی کی ہدایہ، اس میں جلد 1 صفحہ 205 پر یہ اصول اور ضابطہ لکھا ہے کہ وَإِذَا تَسَحَّرَ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ فَإِذَا هُوَ قَدْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ۔ اس ضابطے کی روشنی میں فقہائے کرام نے یہ فتویٰ لکھا اور دارالفتہ دارالعلوم دیوبند کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ سحری کھاتے ہوئے اگر اذان شروع ہو جائے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اذان جو شروع ہوئی ہے وہ صبح صادق کے بعد میں شروع ہوئی ہے یا پہلے ہی مؤذن نے اذان شروع کر دی ہے۔ اگر اذان صبح صادق کے بعد میں ہوئی ہے، فرض کریں جیسے آج دلی میں 4:51 پر صبح صادق کا وقت تھا، یعنی ختم سحری 4:51 پر تھی۔ اب اگر 4:51 پر یا اس کے بعد میں اذان ہوئی ہے اور اس کے بعد میں بھی ہم نے کچھ کھا پی لیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے صبح صادق کے بعد کھایا، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد میں کھایا، اس لیے اب ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال سلمان بھائی کا دلی سے یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی شخص سحری کھا لے تو اس سے اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر ہوگا تو ایسا تو نہیں ہے کہ روزہ اس کا مکروہ ہو۔ دیکھیے گا، ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے 133 نمبر پر، حضرت عبداللہ ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن مواکلۃ الحائض۔ یہ لمبی روایت ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ عبداللہ ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حالت حیض میں، عورت کو جو پیریڈز آتے ہیں اس حالت میں کھانے کی اجازت دیتے ہوئے سنا ہے۔ اس روایت کی روشنی میں فقہا نے یہ لکھا، دارالفتہ دارالعلوم دیوبند کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اگر مجبوراً ہمیں کھانا کھانا پڑ جائے، مجبوراً کھانا پڑ جائے، اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ہماری آنکھ ایسے وقت میں کھلی، ایسے وقت میں ہم سو کر کے اٹھے کہ زیادہ وقت نہیں ہے، یعنی ہم اگر نہانے دھونے میں لگیں گے تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، تو اب فقہا نے یہ لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے اسی حالت میں منہ ہاتھ دھو کر کے کھانا کھا لیں، سحری کھا لیں، اور اس کے بعد جتنا جلد ہو سکے ہم غسل کریں، ناپاکی کو دور کریں، اور اس سے ہمارے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یعنی ناپاکی کی حالت میں ہم نے جو کھانا کھایا ہے، سحری کھائی ہے، اس سے روزہ نہ مکروہ ہوگا نہ فاسد ہوگا، نہ اس سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا۔ البتہ ناپاکی کی حالت میں کھانا کھانے کی عادت نہیں بنانی چاہیے، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ تیسرا سوال فرید بھائی کا دلی سے یہ ہے کہ غیر مسلم کے یہاں اگر افطار پارٹی ہو اور ہم وہاں جا کر کے افطار کر لیں تو اس سے ہمارا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے گا، فتاوی دارالعلوم دیوبند میں جلد 6 صفحہ 494 پر یہ فتویٰ لکھا ہے کہ غیر مسلم کے یہاں افطار کرنا جائز اور درست ہے۔ اگر کسی نے غیر مسلم کے یہاں روزہ افطار کر لیا تو اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ اس کا ہو جائے گا۔ البتہ ہمیں اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے ایسے لوگوں کے یہاں دعوت میں جاتے وقت کہ اس کا کھانا، یعنی اس کی آمدنی جو ہے وہ حلال ہے یا نہیں ہے، اور یہ غیر مسلم کے یہاں کیا مسلمان کے یہاں بھی دعوت میں جائیں تو دیکھنا چاہیے کہ اس کی آمدنی حلال ہے یا حرام ہے، اگر حرام کی ہے تو اس سے بچنا چاہیے۔ چوتھا سوال ساجد صاحب کا ہی دلی سے یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا لے تو اس سے اس کا روزہ
فاسد ہو جائے گا یا مکروہ ہوگا یا کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیے گا فتوے کی مشہور کتاب ہے فتاوی محمودیہ، اس میں جلد 10 صفحہ 153 پر یہ فتویٰ لکھا ہے، اور دارالفتہ دارالعلوم دیوبند کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا جائز ہے، اور اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا لیتا ہے تو اس سے اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کا روزہ ہو جائے گا. 5واں سوال عبد القدیر صاحب کا دلی سے یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خون چڑھوانا کیسا ہے. دیکھیے گا فتاوی محمودیہ میں جلد 10 صفحہ 153 پر یہ فتویٰ ہے، اور دارالفتہ دارالعلوم دیوبند کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ روزے کی حالت میں خون چڑھوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اس کی گنجائش ہے. 6واں سوال ان کا ہی یہ ہے کہ روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھوانے سے روزے پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا، گنجائش ہے اس کی یا نہیں ہے. دیکھیے گا فتاوی محمودیہ میں جلد 10 صفحہ 148 پر یہ فتویٰ لکھا ہے حضرت نے کہ روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھوانا بھی جائز اور درست ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. البتہ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے یہاں بڑی شاندار وضاحت لکھی ہے کہ بلا ضرورت کے طاقت کا گلوکوز نہیں لگوانا چاہیے، اس لیے کہ یہ روزے کے مقصد کے خلاف ہے. 7واں سوال فاطمہ کا دلی سے یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالنا کیسا ہے. اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈال لے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا. دیکھیے گا فتاوی تاتار خانیہ میں جلد 3 صفحہ 379 پر ایک ضابطہ لکھا ہے اس سلسلے میں، اور مسئلہ یہ لکھا ہے کہ او اقتر بشیء من الدواء فی عینہ لا یفسد الصوم عندنا. اور دارالفتہ دارالعلوم دیوبند کا بھی اس سلسلے میں یہی فتویٰ ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اگرچہ اس دوائی کا اثر انسان کے حلق کے اندر کیوں نہ محسوس ہو. یہ جو فتاوی تاتار خانیہ کی میں نے عبارت پڑھی ہے اس میں آخر میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ دوائی کا اثر اگرچہ انسان کے حلق میں محسوس ہو پھر بھی آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور مفتہ بھی قول تحقیقی بات یہی ہے. 8واں سوال جنید جمشید بھائی کا اجہاری سے یہ ہے کہ آج کل ایک میسیج سوشل میڈیا پر چل رہا ہے جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ چاند رات کو اگر کوئی شخص سورۃ الفتح پڑھ لے، اور بعض میسیجوں میں اس کے ساتھ سورہ ملک کا بھی اضافہ ہے، میں نے بھی دیکھا ہے یہ میسیج کہ چاند رات کو اگر کوئی شخص مغرب کے بعد سورۃ الفتح اور سورہ ملک پڑھ لے تو یہ عمل ہماری روزی کے مسئلے کو حل کر دے گا، یعنی کبھی بھی روزی کی پریشانی نہیں ہوگی. تو اس کی کیا تحقیق ہے؟ دیکھیے گا ایسی کوئی حدیث کسی کتاب میں نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح کی کوئی بات فرمائی ہو کہ چاند رات دیکھ کر چاند نظر آنے کے بعد آپ سورۃ الفتح اور سورہ ملک پڑھ لیں تو ہمیشہ آپ کی روزی کا مسئلہ پورے سال کے لیے حل ہو جائے گا. کہیں بھی کسی معتبر اور مستند کتاب میں حدیث کے اندر یہ بات وارد نہیں ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ بات کسی اللہ والے کی ہو یا کسی بزرگ کا یہ مقولہ ہو، لیکن اس کو اس طریقے سے وائرل کرنا کہ گویا اس کو سن کر یا اس کو پڑھ کر آدمی کو یہ میسج لگے کہ شاید یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یہ مناسب نہیں ہے. اس طرح کے میسج کو آگے نہیں شیئر کرنا چاہیے. قرآن کا پڑھنا اگرچہ ثواب کا کام ہے مگر اپنی طرف سے اس کی کوئی فضیلت ہم متعین کر دے یہ مناسب نہیں. 9واں سوال سائم صاحب کا دلی سے یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خون نکلوانے سے روزہ فاسد ہو جائے گا یا نہیں ہوگا. دیکھیے گا اردو کے فتاوی میں بڑا مشہور ایک فتوے کا ذخیرہ ہے احسن الفتاوی کے نام سے، اس میں جلد 7 صفحہ 425 پر یہ فتویٰ صراحتاً لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں خون نکلوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، البتہ
اگر کوئی شخص اتنا زیادہ بلڈ نکلوا لے روزے کی حالت میں کہ اسے کمزوری کا خطرہ محسوس ہونے لگے اور روزے کی طاقت ہی اس کے اندر باقی نہ رہے، تو اس صورت میں اتنا زیادہ بلڈ نکلوانے سے اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ تھوڑا بہت نکلوا لے تو اس کی گنجائش ہے، زیادہ بھی نکلوا سکتے ہیں، بہت سے آدمیوں میں زیادہ بلڈ ہوتا ہے، لیکن یہ ضابطہ ذہن میں رہے کہ اتنا بلڈ نہ نکلوائیں کہ اس سے کمزوری محسوس ہو اور روزے کی طاقت باقی نہ رہے۔ 10واں اور آخری سوال خالد صاحب کا دلی سے یہ ہے کہ روزے کی حالت میں تھوک نگلنے سے روزہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے گا فتوی کی مشہور کتاب فتاوی بزازیہ، اس میں جلد 4 صفحہ 98 پر یہ فتویٰ صراحتاً لکھا ہے کہ لو جمع الریق قصدا ثم ابتلعه لا يفسد صومه في اصح الوجہ، کہ اگر کسی نے اپنے منہ کے اندر تھوک کو جمع کیا اور پھر وہ اس تھوک کو جمع کرنے کے بعد نگل گیا تو تحقیقی بات یہ ہے، صحیح قول یہ ہے کہ اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ جی کچھ آپ بھی پوچھ رہے تھے۔ روزے کی حالت میں اگر الٹی ہو جائے تو روزہ دیکھو، روزے کی حالت میں اگر قے آ جائے، الٹی آ جائے، تو اس سے روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس سلسلے میں فقہائے کرام نے یہ ضابطہ لکھا ہے، اور دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ اگر الٹی خود بخود آئی ہے، قے خود ہوئی ہے، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ چنے کی برابر الٹی آدمی جان بوجھ کر کے واپس اپنے بدن میں نہ لوٹائے، اور دوسری صورت اس میں جان بوجھ کر قے کرنے کی ہے، جس کے بارے میں مسئلہ یہ لکھا فقہا نے، دارالفتاء دارالعلوم دیوبند نے بھی یہ لکھا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے قے کرے، ہاتھ وغیرہ ڈال کر کے، اور وہ منہ بھر کے ہو، تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ تو یہ اہم اور ضروری سوالات تھے جن کے جوابات فقہ و فتاوی کی کتابوں کے حوالوں سے دیے گئے ہیں۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے سے اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کا موقع نصیب فرمائے۔ ہمارے روزوں اور تراویح کو اور دیگر عبادتوں کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔